بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر بد کا لگ جانا یہ بالکل حقیقت ہے کہ بعض اوقات بعض لوگوں کی نظروں میں ایسا حاسدانہ زہر ہوتا ہے کہ جو کسی انسان کو، اس کی اولاد کو، اس کے مکان کو، اس کی دکان کو اور اس کی قیمتی چیزوں کو بالکل تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہ چیزیں ہمارے پاس قرآن کے اندر بھی موجود ہیں، اور یہ چیزیں اور اس طرح کے واقعات ہمارے پاس حدیث طیبہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے 12 بیٹے ان کو عطا فرمائے تھے۔ ایک بیوی سے 10 بیٹے تھے، اور دوسری بیوی سے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت سیدنا بنیامین علیہ السلام تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کیونکہ یہ چھوٹے بھی تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ تو اس پیار کے کرنے کی وجہ سے ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ ان کے ساتھ حسد میں مبتلا ہو گئے تھے، اور انہوں نے ایک اندھے کنویں کے اندر جا کے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا تھا، اور اپنے تئیں یہ سمجھ لیا تھا کہ شاید اب یوسف دوبارہ اپنے والد کی آنکھوں کے سامنے نہیں آ سکے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیں کہ 40 سال بعد اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو جب کنعان کے اندر قحط پڑا تو یہ لوگ غلہ لینے کے لیے مصر کی طرف جب روانہ ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں اس وقت وزیر خزانہ کی کرسی کے اوپر براجمان تھے۔ آپ نے تو دیکھتے ہی اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن بھائی کیونکہ اس وقت وہ اپنے شاہی لباس کے اندر موجود تھے اور تخت کے اوپر بیٹھے تھے، اور بھائیوں کے تو ذہن میں اور وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ جس شخصیت کو ہم نے اتنی بے دردی سے کنویں کے اندر دھکیلا تھا وہ کبھی ہمارے سامنے اس طرح واپس آ سکے گی، اور ایسی صورت میں اور ایسے مقام پہ کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب غلہ لینے کے لیے دوسری مرتبہ مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کی؟ قرآن نے اور سورہ یوسف اس کی آیت نمبر 67 اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا ہے میرے بیٹوں، جب تم نے شہر میں داخل ہونا ہے تو صرف ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا، بلکہ فرمایا وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، بلکہ مختلف جو دروازے وہاں اس شہر کے نصب ہیں تو دو کر کے ان دروازوں سے تم لوگوں نے شہر میں داخل ہونا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 2 وجوہات علماء نے بیان فرمائیں۔ پہلی وجہ تھی وہ حسد تھی کہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ نبی زادے ہیں، اللہ نے ان کو اتنا حسن و جمال عطا فرمایا، اتنی ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائی ہے کہ جب ایک ہی دروازے سے یہ سارے داخل ہوں گے تو کہیں کچھ لوگ ان کے ساتھ حسد میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ دیکھیں ہمارے ملک میں اتنے مشکل حالات ہیں اور یہ لوگ باہر سے آ کے جو ہے غلے لے کے جا رہے ہیں، تو کہیں کوئی شخص جا کے ان کی شکایت بادشاہ کے دربار میں نہ کر دے اور بادشاہ کہیں ان سے خفا ہی نہ ہو جائے۔ تو حسد سے بچانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے متفرق دروازوں سے شہر میں انٹری دینی ہے۔ اور دوسری وجہ جو امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ نظر بد بھی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے مختلف دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا تھا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور ایک اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ یعنی اس نظر بد کے اتنے برے اثرات بسا اوقات ہوتے ہیں کہ انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور اسی طرح جانوروں کے اوپر بھی اس کے اتنے برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کہ وہ جانور جو ہے وہ ذبح ہو سکتا ہے اور اس کا گوشت پکایا جا سکتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ حسنین کریمین جب آپ بیمار ہو جاتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان الفاظ کے ساتھ دم فرمایا کرتے
کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ حضور یہ کلمات پڑھ کے حسنین کریمین کے اوپر پھونکا کرتے تھے، کیونکہ بسا اوقات گھر میں جو بچے ہوتے ہیں یا باہر سے آنے والا کوئی شخص جب ان بچوں کو ہنستا مسکراتا کھیلتا ہوا دیکھتا ہے اور اس کی نظر میں جب حاسدانہ قسم کا زہر وہ شامل ہوتا ہے اور ان بچوں کی طرف وہ دیکھتا ہے تو ان بچوں کو بھی، اس کے مکان کو بھی اور اس کی دکان کو بھی اور اس کے مال و متاع کو بھی نظر لگ سکتی ہے۔ تو اس کے بچنے کا طریقہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دیکھے، اسے کوئی چیز اچھی لگے تو ساتھ جو ہے وہ کہہ دے ماشاءاللہ، یا یہ کلمات کہہ دے تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فی۔ تو یہ کلمات کہنے سے جس بندے کو معلوم ہو کہ میری نظر لگتی ہے تو اس بندے کی نظر پھر اس چیز کو نہیں لگے گی، اور جس کو نظر لگے اور اس کو پتہ چل جائے کہ اس شخص کے دیکھنے کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، تو جس شخص کی نظر بد لگی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو حکم دے کہ تم غسل کر لو۔ جب وہ غسل کر لے گا تو اس کی جو نظر بد کے اثرات ہیں وہ نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اللہم بارک علیہ کہہ دے، ان کلمات کو کہہ دے، تو ان کلمات کے کہنے سے بھی یہ نظر بد کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا؟ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، فرمایا اور نہیں فائدہ پہنچا سکتا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کچھ بھی، ان الحکم الا للہ، فرمایا نہیں ہے حکم مگر اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کا حکم ہو تو حاسد کا جو حسد ہے وہ انسان کو نقصان دے سکتا ہے، اللہ کا حکم ہو تو وہ جو شخص جس کی نظر بد ہے اس کی نظر بد نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ فرمایا علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، فرمایا میرا تو اسی پر توکل اور بھروسہ ہے، اور توکل کرنے والوں کو چاہیے بھی کہ وہ بھروسہ اللہ رب العزت کے اوپر ہی رکھے۔ اب دو چیزیں ان آیات سے ہماری سمجھ میں آتی ہیں، ایک چیز ہے اسباب اور ایک چیز ہے مسبب الاسباب، کہ انسان کو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا آپ نے اپنے بیٹوں کو اسباب اختیار کرنے کا حکم دے دیا کہ تم نے علیحدہ اور متفرق دروازوں سے اس جگہ میں داخل ہونے، اس شہر کے اندر انٹری کرنی ہے؟ لیکن انسان کو کبھی بھی اپنے اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے۔ انسان کو جو بھروسہ رکھنا چاہیے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہر کام کے کرنے، ہر کام کے نہ کرنے، اور میرے لیے کون سا کام اچھا ہے، آپ کے لیے کون سا کام برا، یہ سارے کے سارے اختیارات، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ تو اسباب ہم نے اختیار کرنے، لیکن توکل ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ہی رکھنے۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ بھی ہے کہ ایک انسان اس کو چاہیے کہ اپنے اونٹ کے پاؤں کو وہ رسی کے ساتھ باندھے، اس کے بعد وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرے اور اس کو چھوڑ دے۔ لیکن ایک شخص اگر اسباب کو اختیار ہی نہیں کرتا، اپنے اونٹ کو باندھتا ہی نہیں، اور پھر وہ گلہ کرتا ہے کہ اللہ نے میرے اونٹ کو جو ہے وہ گم کر دیا یا میرا اونٹ مجھ سے بھاگ گیا، تو پھر اس شخص کو گلہ کرنے کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہر مسلمان کو نظر بد کے اثرات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت کے کلام میں اتنی تاثیر ہے کہ اس کلام کے پڑھنے کی وجہ سے جادو جیسا جو ایک نہایتی کبیح قسم کا فعل ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اس کے اثرات جب زائل ہو سکتے ہیں تو نظر بد تو اس سے کم تر کی چیز ہے، تو اس کے اثرات تو بلا شبہ اللہ رب العزت کے کلام سے زائل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔